گردش دیتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 to 142 تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ سمجھ کر اگر کوئی پڑھے تو باعث سرور ہے، بلا سمجھ کر بھی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اب نیکسٹ میں یونٹ پریزیڈنٹ گوشہ محل کو مدعو کرتی ہوں سہیرہ صدف ایک ترانہ پیش کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ مائک پر میں نہیں فلسطین بول رہا ہے۔ اس نظم کو اس نظر اس نظم کو اس نظریے سے سننے کی کوشش کیجیے۔ یہ میری کے رہنما سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، یہ میری خواہ کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی داستاں سنے، جو تک مانگتا ساری دنیا کے حکمران سنے، ساری دنیا کے حکمران سنے، صرف میری کو ہاں شہیرہ، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ اب آ رہی؟ ہاں اب ٹھیک ہے۔ صرف صرف سوری ٹو انٹرپٹ شہیرہ، ابھی بھی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے۔ لیکن میں جو اب آ رہی؟ ہاں صرف لاشیں میری گوئی ہو چین کیوں اتنا، میں فلسطین میں فلسطین میں فلسطین میں فلسطین، آئے تھے ایک دن میرے گھر دشمنوں کو بھی تنہا نظر آتے، اونٹ پر بٹھا میری سرزمین پر آتے، میری سرزمین پر آتے،
جس کی پرواز ہے آسمان. شہیرہ جی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. انشاءاللہ ہم لوگ ترانہ لاسٹ میں کر دیں گے. جی ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. آئی تھنک کچھ نیٹ ورک کا پرابلم ہے. آپ جب تک اس کو ریزالو کر لیجیے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. بہت ہی معذرت کے ساتھ لیٹس موو آن ٹو دا مین ٹاپک جو ہے زائونسٹ موومنٹ اینڈ مسجد الاقصی. عزیز بہنوں، فلسطین مسلمانوں کے مقدس مقامات میں سے ہے. اس مقام پر اور اس مسجد اقصی پر کیا حالات گزر رہے ہیں، اس پر جاننا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے. آئیے اسی کے اوپر ایک ڈیٹیل اوور ویو کے لیے میں مدعو کرتی ہوں آج کے مہمان خصوصی جناب رشاد الدین صاحب، سٹی سیکریٹری حیدرآباد. میں مدعو کرتی ہوں جناب رشاد الدین صاحب، سٹی پریزیڈنٹ، شہر حیدرآباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ذمہ داران جی آئی او اور معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے فرعون کو سرزمین مصر میں زبردست اقتدار سے نوازا تھا، لیکن فرعون کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا اور اس کی مہلت عمل ختم ہونے کا وقت آ گیا تو پھر وہ غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا. اور وہ بنی اسرائیل جو سرزمین مصر میں بری طریقے سے پامال کیے جا رہے تھے، جن کے پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کو اللہ رب العالمین نے مصر سے نکال کر صحرائے سینا کے اندر پہنچایا اور وہاں پر ان کو زمین کا وارث بنا دیا. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی. زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے. صحرائے سینا کے اندر جب یہ پہنچے تو صحرا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کوئی ساز و سامان ان کے لیے نہیں تھا، سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا نہیں تھا، غذا کا کوئی سامان نہیں تھا، پانی کا کوئی سامان نہیں تھا. ہاں، فرعون کے ظلم سے بچ جانے کی خوشی ضرور تھی. اس موقع پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر پے در پہ احسانات کیے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. آسمان پر ان کے لیے بادل ہم نے لا کر کھڑا کر دیے. اس طریقے سے دھوپ سے بچنے کا ان کے لیے انتظام ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ایک چٹان کے اوپر اپنے عصا کو ماریں. جب انہوں نے عصا مارا تو اس چٹان میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر ہو گیا. کھانے کا انتظام نہیں تھا تو کہا گیا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. آسمان سے ہم نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا. صبح جب شبنم گرتی تھی، اوس گرتی تھی، تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گول بیجوں کی مانند سفید رنگ کی ایک غذا گرا کرتی تھی جسے من کہا جاتا تھا. بنی اسرائیل اسے اٹھا لیتے تھے اور غذا کے طور پر استعمال میں آتی تھی.
اسی طریقے سے سلوا بٹیر کو کہتے ہیں، بٹیروں کے جھنڈ آ کر جمع ہو جاتے تھے، آسانی کے ساتھ انہیں شکار کر لیتے، تو منو سلوا بغیر محنت کے ان کو ملا کرتا تھا۔ حکم دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں، تم سے مطالبہ یہ ہے کہ بس اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کرو۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے طور پہاڑ پر بلایا، تو ان کے غیاب میں ان ظالموں میں سے ایک ظالم سامری نے بچڑا بنایا اور اس بچڑے کو خدا ڈکلیئر کر دیا۔ مشرک قوموں کے درمیان طویل عرصہ زندگی گزارنے والے افراد اور قوموں کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ مزاج کے اندر، فکر کے اندر، خیالات کے اندر، افکار اور نظریات کے اندر شرک دبے پاؤں جگہ بناتے ہوئے داخل ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی کیفیت بنی اسرائیل کے اندر ہو گئی تھی۔ مصر کے سرزمین پر رہتے ہوئے قبطیون نسل باشندوں کے درمیان میں رہتے رہتے جو مزاج بنا تھا، وہ مزاج کھل کر اس وقت سامنے آیا جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے پہاڑ طور پر گئے، تو اس دوران میں انہوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، روکا اور اس شرک کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ سرزمین فلسطین پر جاؤ، اس سے حملہ کرو۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ سرزمین فلسطین تمہارے حوالے کر دے گا۔ صحرائے سینا کے اندر اب تک تو زندگی گزار رہے تھے، بڑے اطمینان کی زندگی تھی۔ اب جیسے ہی مطالبہ ہوا کہ تمہیں جہاد کے لیے جانا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے 4 سردار جائیں گے فلسطین، جا کر وہاں سے رپورٹ لائیں گے، اور جو رپورٹ آئے گی اس رپورٹ کے مطابق ہم ڈیسیشن لیں گے کہ آئندہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے 4 نمائندے گئے، جا کر انہوں نے فلسطین کا مشاہدہ کیا، واپس آ کر انہوں نے رپورٹ دی کہ فلسطین کے باشندے بڑے طاقتور ہیں، بڑے تنومند ہیں، ہائٹ کے لحاظ سے بھی، جسمانی جثے کے لحاظ سے بھی ان سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور کچھ اس قسم کا خوفناک نقشہ انہوں نے فلسطین کے لوگوں کا کھینچا کہ خوف کے مارے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم تمہارا خدا جا کر لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں آئیں گے۔ کیفیت ان کی یہ ہو گئی کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ خوف کے مارے وہ مرے جا رہے ہیں جہاد کے نام سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف انہوں نے اللہ رب العالمین کی ناشکری شروع کی تھی اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ یہ من و سلوا کھاتے کھاتے بھی ہم تھک گئے، اب ہمیں ترکاریاں چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں ساگ چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں ادرک لہسن چاہیے۔ ایک لسٹ انہوں نے گنائی جو تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو من و سلوا پر صبر نہیں کر سکتا وہ میرا ساتھ چھوڑ کر کسی شہر کی طرف نکل جائے، اسے صحرائے سینا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر تم کو یہ چیزیں مل جائیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر یہ نافرمان لوگ الگ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو صحرائے سینا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے صحرا کے اندر وہ بھٹکتے رہے کہ 40 سالوں تک صحرا سے نکلنے کا راستہ ان کو نہیں ملا۔ 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، 6 پارے میں قرآن یہ بات بتلاتا ہے کہ 40 سال وہ بھٹکتے رہے، اور 40 سال کے بعد ان میں کہ وہ لوگ جو بالغ تھے وہ سارے کے سارے صحرا میں مر گئے، کھپ گئے، تو وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام سے الگ ہوتے وقت نابالغ تھے اور اب بڑے ہو چکے تھے، ان کو اللہ نے صحرا سے نکلنے کا راستہ دکھلایا۔ بالغ لوگوں کو تو نافرمانی کی سزا یہ دی گئی کہ صحرا میں وہ مر گئے، کھپا دیے گئے۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے اطاعت کرنے کے لیے ان کو لے کر انہوں نے جارڈن کو فتح کر لیا۔ جارڈن کو فتح کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت شموئیل علیہ السلام اس قوم کے اندر نبی بنائے گئے۔
حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کے اندر اصلاح کا کام جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ بوڑھے ہو گئے تو اس موقع پر وہاں کے لوگ آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، اس بادشاہ کی قیادت میں ہم فلسطین کو جائیں گے، فلسطین پر جا کر جہاد کریں گے۔ تو شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میں تمہارے اندر کسی کو بادشاہ بنا دوں، پھر بھی تم جانے کے لیے تیار نہ ہو فلسطین کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم جائیں گے۔ چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے وحی الہی کی روشنی میں ایک 30 سالہ نوجوان کو، جس کا نام طالوت تھا، اس قوم کا سردار بادشاہ مقرر کر دیا۔ حالانکہ اس کے اوپر ان میں کے مالدار لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آخر یہ کس طریقے سے بادشاہی کا مستحق بن گیا ہے جبکہ مال و دولت میں ہم اس سے آگے۔ تو اس موقع پر بتایا گیا کہ اللہ نے اسے علم سے بھی نوازا ہے، جسمانی قوت بھی اسے عطا کی ہے، اور یہ خدا کی طرف سے منتخبہ ہے۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے، علم اور جسمانی قوت۔ چنانچہ فلسطین کو بالآخر انہوں نے طالوت کی قیادت میں سفر کیا۔ طالوت کو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا اندیشہ تھا کہ کہیں عین جنگ کے موقع پر وہ اسی طریقے سے دھوکہ نہ دیں جس طریقے سے انہوں نے اب تک انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رویے کو اختیار کیا تھا۔ چنانچہ طالوت نے ان کا امتحان کرنا چاہا اور کہا کہ آئندہ ایک دریا آنے والا ہے، اس موقع پر اس دریا میں جب تم پہنچو گے، دریا کے قریب میں، تو وہاں پر تم کو پیاس لگ رہی ہوگی، سفر کی تھکان طاری ہوگی، لیکن تمہارے لیے ایک امتحان ہوگا، اور تمہارا امتحان یہ ہوگا کہ اس موقع پر تمہیں دریا میں سے پانی سیر ہو کر پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، تم میں سے کوئی چلو بھر کر پانی پینا چاہے تو وہ پانی پی لے، یعنی 1 گھونٹ 2 گھونٹ اگر کوئی پینا چاہے تو پی لے، لیکن سیر ہو کر پانی نہ پیے، اور جو پانی سیر ہو کر پی لے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ایک امتحان تھا جو اس موقع پر طالوت نے بنی اسرائیل کا لینا چاہا۔ چنانچہ بنی اسرائیل جب پہنچے دریا کے اوپر تو طالوت کے اندیشے کو وہاں پر تقویت حاصل ہوئی، اور ہوا یہی کہ بنی اسرائیل اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے اور وہ پانی کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو ان کنٹرول ہو گئی، اور جب اس نے پانی پی لیا تو پھر اس کے بعد قرآن ان کے بارے میں یہ بات بتلاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، جنہوں نے اس موقع پر اطاعت کی تھی، جنہیں سیلف کنٹرول حاصل تھا، انہوں نے اس موقع پر یہ بات بتلائی کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اذن سے ایک کمزور گروہ ایک طاقتور گروہ پر غالب آیا ہے، اور انہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ ہم طالوت کی قیادت میں جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ طالوت کے خدا کی طرف سے مقرر ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ طالوت کے دور میں تمہیں تابوت سکینہ بھی مل جائے گا۔ یہ تابوت سکینہ اصلاً ان کے پاس ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ ماننا تھا کہ یہ صندوق جب بھی رہا اس موقع پر انہیں جنگوں میں کامیابی ملی، بلاؤں اور مصیبتوں سے وہ محفوظ رہے، اور جب کبھی یہ صندوق ان سے کھو گیا اس موقع پر ان کو جنگوں میں ناکامیاں ہوئیں اور بلائیں اور مصیبتیں ان پر آتی رہیں۔ اس تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا، اور من کے کچھ سیمپلز بھی موجود تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات تختیوں پر لکھی دی گئی تھی ان کی کچھ تختیاں بھی اس کے اندر موجود تھیں۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ نہایت اہمیت کا حامل یہ صندوق تھا۔ نشانی یہ بتلائی گئی کہ دیکھو یہ تابوت طالوت کے دور میں ملے گا، اور یہ طالوت کے خدا کی طرف سے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس قوم نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے تابوت سکینہ کو کھینچ لیا تھا، اس قوم پر اللہ نے ایک بلا بھیجی، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سمجھا کہ اس تابوت کے آنے کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ بلا آئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے
ایک بیل بنڈی کے اوپر اس تابوت کو رکھا اور بیل بنڈی کو انہوں نے بغیر کسی آدمی کے ڈھکیل دیا۔ بیل اسے کھینچتے ہوئے لے کر بنی اسرائیل کے علاقے میں آ گئے اور بنی اسرائیل کو وہ تابوت دوبارہ طالوت کے دور قیادت کے اندر مل گیا۔ اس طریقے سے وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی جو نشانیاں اس کے اندر تھیں وہ نشانیوں کے ساتھ وہ تابوت ان کو ملا۔ اور قرآن یہ بتلاتا ہے کہ ملائکہ اسے کھینچتے ہوئے لانے والے تو اصل میں بیل تھے، لیکن قرآن کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فرشتوں کی نگرانی کے اندر بیل اس تابوت کو کھینچتے ہوئے لائے اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کو وہ تابوت سکینہ مل گیا۔ یہ تابوت سکینہ کو بعد میں انہوں نے ٹیمپل آف سالومن کے اندر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ فلسطین میں جب جہاد کا آغاز ہوا تو اس موقع پر ایک زبردست قسم کے بادشاہ جالوت سے مقابلہ تھا۔ جالوت جسمانی طاقت اور ڈیل ڈول کے لحاظ سے ایک بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ 1000 لوگوں کا وہ اکیلے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب جنگ اپنے پیک پر پہنچی تو اس موقع پر جالوت نے میدان میں سامنے آ کر اوپن چیلنج کیا کہ کوئی میرے مقابلے کی ہمت رکھتا ہے تو وہ آئے آگے۔ لشکر بنی اسرائیل کے اندر کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ داؤد کے اس چیلنج کا، جالوت کے اس چیلنج کا وہ جواب دے سکے، لیکن اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس حملے کے ذریعے سے انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی جالوت کو داؤد نامی نوجوان نے قتل کیا، جالوت کے لشکر میں افراتفری پھیلی اور وہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے میدان چھوڑ کر۔ داؤد جو نوجوان تھے اس موقع پر وہ پوری قوم کی آنکھوں کا تارا بن گئے، پوری قوم کے اندر ان کو عزت اور احترام کا مقام ملا۔ اور قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے داؤد کو حکمت سے نوازا، نبوت سے سرفراز کر دیے گئے، اور وہی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جو بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں، جنہیں وہ لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں، ہم داؤد علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو طالوت کے بعد اللہ رب العالمین نے سرزمین فلسطین کے اوپر حکمرانی عطا کی۔ طالوت کے دور میں فلسطین فتح تو ہو گیا تھا، لیکن فلسطین کے بعد علاقے فتح نہیں ہو سکے تھے۔ طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور رہا، اور داؤد علیہ السلام کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور اقتدار آیا، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو یہ دور بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے شاندار دور ہے، سب سے تابناک دور بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جو آج سے ٹھیک 3000 ایئرس پہلے کا دور۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آج سے 2000 ایئرس پہلے کا دور، ان سے بھی 1000 ایئرس پہلے کا دور، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں انہوں نے فلسطین کو مکمل طور پر فتح کر لیا، اطراف کے علاقوں پر بھی ان کو کامیابیاں مل گئیں، اور اللہ نے ان کو غیر معمولی قسم کی بادشاہت سے سرفراز کیا۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ تو اللہ نے ان کو ایسی حکومت عطا کی کہ ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی گئیں، فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب۔ اس طریقے سے ہوائیں ان کے کنٹرول میں دی گئی تھیں کہ وہ جس طرف چاہتے ہوائیں اس طرف چلنے لگتی۔ جنات کے لشکر انہوں نے تیار کر کے کنٹرول کیے ہوئے تھے، درندوں کے اور پرندوں کے لشکر ان کے پاس موجود تھے۔ اس طریقے سے ایک زبردست حکمرانی کا دور، اور یہ تاریخ بنی اسرائیل کا سب سے شاندار دور۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو، جو ابو الانبیاء کہے جاتے ہیں، ان کے فرزند اسحاق علیہ السلام تھے، جن کے ہاتھوں سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی تھی۔
اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا نام تھا اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل اس وقت کے اہل ایمان تھے، اور اس وقت جب تک انہوں نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے رویے کو اختیار کیا وہ اس وقت کے پسندیدہ اہل ایمان رہے۔ اور قرآن یہ بتلاتا ہے کہ جب تک ان کے اندر یقین اور صبر کی کیفیات رہی ان کے اندر اللہ نے اچھی لیڈرشپ کو برقرار رکھا، بہترین قسم کے قائد ان کے اندر پیدا ہوتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور کے گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر کمزوریاں آئیں۔ یہ دور سلیمانی ہی تھا جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تھی۔ یہ ہیکل سلیمانیہ جسے ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا کہنا ہے، بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے روئے زمین کے اوپر سب سے مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ وہیں پر ایک دیوار ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر وہ گریہ کر کے آہوازاری کر کے دعائیں کرتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جب کمزوریاں آنے لگیں تو سلیمان علیہ السلام کے جو فرزند تھے وہ اس قابل نہیں رہے کہ اتنی بڑی سلطنت کو وہ کنٹرول کر سکیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بنی اسرائیل اللہ رب العالمین کے نافرمان ہوتے چلے گئے، انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، ان کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کے دور زوال کا اندازہ یہ کیجئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا رکھ کر انہوں نے 2 ٹکڑے کیے، سر پر سے آرا چلایا تھا۔ زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جب لوگ دوڑے، ایک درخت کے تنے کے درمیان میں کچھ جگہ تھی تو اس کے اندر وہ چھپ گئے تھے، تو انہوں نے اوپر سے آرا چلا کر پورے جسم کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ زکریا علیہ السلام کے بعد انہوں نے ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی قتل کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ایک اچھا موقع اس وقت دیا تھا جبکہ عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر ایک زبردست قسم کی اخلاقی تحریک شروع کی۔ عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے اندر بڑی اصلاح کا کام ہوا، بنی اسرائیل اپنے مقصد کی طرف پلٹے، انہوں نے شرک کی روش کو بھی چھوڑا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے پھر ان کے لیے اچھے دن لائے۔ لیکن جس موقع پر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد نافرمانیوں کی روش کو اختیار کیا تھا تو پھر اس موقع پر اللہ رب العالمین نے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر کے ان کا بڑے پیمانے پر نقصان کروایا۔ فلسطین کی سرزمین پر اصل باشندے جو بسا کرتے تھے وہ عربی النسل باشندے تھے، ان عربی النسل باشندوں کے بالمقابل یہودیوں کا جب وہاں پر کنٹرول ہو گیا تھا اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں عروج کا دور آ چکا تھا، لیکن نافرمانیاں جب بڑھتی چلی گئیں تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے قریب 600 سال پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں فلسطین کے ساؤتھ علاقے کے اوپر حملہ کروایا۔ ایک حملہ 800 سال پہلے ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے، 800 سال پہلے وہ نارتھن بیلٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا اسیریا کے باشندوں کے ذریعے سے، اور وہاں پر انہوں نے بنی اسرائیل کا مکمل طور پر خاتمہ کر کے دوبارہ عربی نسل باشندوں کو بسایا۔ اور دوسری طرف یہ جو حملہ ہوا تھا تو اس حملے کے موقع پر ہیکل سلیمانی جو کہ فلسطین کے ساؤتھ علاقے کے اندر ہے اسے مکمل طور پر زمین دوز کر دیا۔ 400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا سلیمان علیہ السلام کی اس تعمیر کو، اور اس وقت بابل کے بادشاہ نے جو حملہ کیا تو ہیکل سلیمانی کو تو زمین دوز کیا ہی کیا، 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق کو لے گیا، 70,000 یہودیوں کا اس نے قتل عام اس موقع پر کیا تھا۔ یہی وہ دور بربادی تھا جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تھا، اور اس ویرانی کو دیکھ کر انہوں نے تعجب کیا تھا کہ کیسے دوبارہ یہ شہر آباد ہوگا، کیسے یہ مردے دوبارہ زندے ہوں گے۔
تو وہی وقت تھا جس پر اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، جس کا تیسرے پارے کے آغاز میں تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو 100 سالوں تک ان کی روح کو قبض کیے رکھا۔ 100 سال کے بعد دوبارہ عزیر علیہ السلام کو اٹھایا گیا، اور جس وقت عزیر علیہ السلام اٹھائے گئے تو ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے گدھے کو دوبارہ زندہ کر کے بتایا گیا کہ دیکھو اللہ کس طریقے سے مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اس موقع پر وہ پکار اٹھے، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اے اللہ تو بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ 100 سال کے بعد جب عزیر علیہ السلام اٹھائے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر آباد ہو چکا ہے، پورا پر رونق شہر ہو چکا ہے، وہ شہر جس کے بارے میں انہوں نے تعجب کیا تھا کہ یہ شہر کیا کبھی پھر آباد بھی ہوگا۔ بنی اسرائیل کے یہ اچھے دن تھے، عزیر علیہ السلام کی آمد کے بعد کے دن۔ اتنے اچھے دن بنی اسرائیل کے آئے تھے کہ اس وقت کے بادشاہ نے عزیر علیہ السلام سے متاثر ہو کر ان کو چیف جسٹس بنا دیا تھا۔ وقت کے پیغمبر اگر جج بن جائیں تو اندازہ کیجئے کہ کتنے انصاف کے ساتھ کام ہوا ہوگا اس دور کے اندر۔ عزیر علیہ السلام کے مقام کو بڑھایا۔ یہ ظالم قوم کسی نبی کو انکار ہی کر دیتی تھی، قتل کے در پہ ہوتی تھی، کسی نبی کے مقام کو بڑھاتی تھی۔ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا۔ عزیر علیہ السلام کے گزرنے کے بعد بھی بہرحال بنی اسرائیل کو کچھ موقع ملتا رہا۔ ایرانی دور حکومت آیا تو ایرانیوں کے دور حکومت میں ایرانیوں نے ان کے تعلق سے، یہودیوں کے تعلق سے نرم پالیسی اختیار کی، اور دوبارہ ان کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ فلسطین کی سرزمین میں آئیں، شہر بیت المقدس میں دوبارہ وہ بسیں۔ دوبارہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر لیا۔ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو گئی اور یہودی پھر سے فلسطین کے اندر بسنے لگے۔ لیکن اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ان کو سنبھلنے کے لیے ایک آخری مہلت کے طور پر بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اس معنوں میں امتحان تھے کہ غیر معمولی معجزے سے بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے بعد جھولے میں بات چیت کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو کئی نشانیاں دکھلائی گئیں۔ لیکن پھر بھی ان ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچی، ان کو جیل بھجوا دیا۔ ایک موقع پر جبکہ وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ آج تمہارے تہوار کا دن ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہر تہوار کے موقع پر میں کسی بڑے آدمی کو جیل سے رہا کرتا ہوں، اس وقت برنابا ڈاکو بھی جیل میں ہیں، عیسیٰ ابن مریم بھی جیل میں ہیں، بتاؤ کسے میں جیل سے چھوڑوں؟ تو پوری قوم نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ڈاکو کو چھوڑو مگر عیسیٰ کو مت چھوڑو۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اخلاقی زوال کے کس لیول پر یہودی پہنچ چکے تھے، قوم بنی اسرائیل پہنچ چکی تھی۔ بالآخر عیسیٰ علیہ السلام اس کے کچھ عرصے کے بعد رہا ہوئے جیل سے کسی طرح، تو انہوں نے پھر قتل کی سازشیں کی، بادشاہ کو ورغلایا، اور بالآخر اپنی دانش میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تھے 37 عیسوی میں، 37 سال وہ زمین پر رہے، اور ان کے 33 سالوں کے بعد یعنی 70 عیسوی میں یہودیوں نے پھر اس بات کی کوشش کی کہ رومی حکومت کے خلاف سازش کریں۔ ایرانیوں کے بعد وہاں رومیوں کا دور حکومت آیا تھا، اور رومیوں کے خلاف بغاوت کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا یہودیوں نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومی بادشاہ کو اس بات کی انفارمیشن مل گئی کہ یہودی اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو بغاوت کی پاداش میں اس نے زبردست قسم کی خون ریزی مچائی، اور اس نے شہر بیت المقدس کو بری طریقے سے پامال کیا، ہیکل سلیمانی کو پوری طریقے سے مسمار کر دیا، اور اس طریقے سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ کسی سرزمین فلسطین میں کسی یہودی کو ہم زندہ نہیں دیکھنا چاہیں گے، کوئی زندگی بچانا چاہتا ہے تو ملک چھوڑ کر نکل جائے۔ پورے یہودی فلسطین سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ سرزمین فلسطین میں کبھی بھی یہود کو
اسلام کی آمد سے پہلے تک موقع نہیں مل سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سرزمین عرب میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجایا، تو اس طریقے سے بھیجایا کہ بنی اسرائیل کے اندر سے اللہ نے نبوت کو کھینچ لیا۔ اب تک بنی اسرائیل دنیا کے اندر ایک بہترین امت بنا دیے گئے تھے، ایسی امت تھی جسے دنیا کے اوپر دوسری قوموں کے اوپر فضیلت دی گئی تھی۔ فضلتکم علی العالمین کہا گیا تھا، تمہیں سارے جہاں والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ایک نبی بنی اسرائیل سے ہٹ کر اللہ نے طویل عرصے تک نہیں بھیجا۔ قریب 2000 سے 2500 سال کا پیریڈ ایسا تھا کہ جتنے پیغمبر 2-2500 سال کے پیریڈ میں دنیا میں آئے، سارے کے سارے بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور آج سے 4000 سال پہلے کا دور، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہم سے 1400 سال پہلے کا دور۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا جو پیریڈ ہے، اس پورے پیریڈ میں جتنے پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجائے تھے۔ یہ وعدہ تھا اللہ کا ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ امتحانوں کے اندر کامیاب ہوئے تھے، تو بتایا گیا تھا کہ تمہیں دنیا انسانیت کا امام بنایا جائے گا، اور اس طریقے سے امام بنایا گیا تھا کہ نبوت ان کی نسلوں کے اندر اللہ نے رکھ دی تھی۔ لیکن ان ظالموں نے جب مستقل ظلم کی روش کو اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو دنیا کی امامت کے منصب پر سے ہٹایا، تو اس طریقے سے ہٹایا کہ نبوت بنی اسرائیل سے کھینچ لی گئی، اور آخری نبی بجائے بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل میں سے اٹھائے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے اب تک پورے نبی تھے، اب جو آخری نبی آئے تو وہ اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے آئے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی امامت دنیا تو برقرار رہی، لیکن بنی اسرائیل کی امامت باقی نہیں رہی۔ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یہ امامت کھینچ لی گئی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قبلے کو بھی بدلنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی اور فلسطین اس لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روئے زمین پر ہمارا یہ ماننا ہے کہ 3 مساجد ہمارے لیے بہت مقدس ہیں، جن کی طرف سفر کرنا اس وجہ سے چاہیے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کا اجر بہت بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ان میں ایک مسجد حرام ہے، دوسرے مسجد نبوی ہے، اور تیسرے مسجد اقصی۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طرف رخ کر کے اللہ کے رسول نے مکی زندگی کے 13 سالوں تک نماز ادا کی، اور مدنی زندگی کے قریب 1.5 سال تک اللہ کے رسول نے نماز ادا کی۔ گویا 14.5 سال تک 14.5 ایئرس تک اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اس لحاظ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے کتنا مقدس مقام ہے۔ یروشلم کا جو عربی نام ہے اصل میں وہ القدس ہے، اور یہ فلسطین کا ایک شہر ہے۔ مقام پیدائش بھی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرکز تبلیغ بھی رہا ہے یہی مقام، اور یہی مقام میں جہاں پر قبہ صخرہ بھی پایا جاتا ہے۔ آپ جب کبھی بھی مسجد اقصی کی تصویر دیکھیں گے تو مسجد اقصی کے ڈوم کے بازو ایک گولڈن کلر کا ڈوم نظر آئے گا۔ گولڈن کلر کا یہ جو ڈوم ہے وہ قبہ صخرہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کے رسول نے آسمانوں کے سفر کا آغاز کیا تھا، اور اس مقام کے اوپر ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ایک پتھر یا چٹان تھا جس کے اوپر بٹھا کر وہ کسی کی بھی تاج پوشی یا بادشاہت کا اعلان کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جب ان کے بادشاہ بنے تو اسی مقام پر بٹھایا گیا، سلیمان علیہ السلام جب ان کے اندر بادشاہ بنے تو وہیں پر بٹھایا گیا، اور پھر بعد میں ہوا یہ کہ اس مقام سے اس پتھر کو لے کر منتقل کر دیا گیا، اور منتقل کرنے والے نے مختلف مقامات کا سفر کیا، اور پھر اسکاٹ لینڈ سے ہوتے وہ انگلینڈ کو پہنچا،
اور اس کے بعد سے پچھلے 500-600 سالوں سے یا اس سے کچھ مزید زیادہ عرصے سے وہ پتھر انگلینڈ کے اندر ہے، اور انگلینڈ کے اندر جو بادشاہ یا ملکہ ڈکلیئر ہوتے ہیں ان کو اسی پتھر پر بٹھا کر حلف دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی ان کے اندر کچھ روایات پائی جاتی ہیں۔ اس کے جنوب میں بیت اللحم ہے، الخلیل واقع ہے، اور رومیوں نے جب 1 سینچری میں وہاں پر قبضہ کیا تھا تو اس کو ایلیا کا نام دیا تھا، اور بیت المقدس اصل میں پہاڑیوں کے اوپر آباد ہے، اور ان پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی کا نام ہے سیہون، کوہ سیہون کے نام سے یہ پہاڑ جانا جاتا ہے، اور یہی وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر مسجد اقصی بھی ہے، قبہ صخرہ بھی ہے، اور اسی پر داؤد علیہ السلام کا مزار بھی واقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کچھ عرصے کے بعد عرب کی سرزمین میں مسلمانوں کو کنٹرول حاصل ہوا، اور عریبین پیننسولا پورے طریقے سے اہل ایمان کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہودی اب امامت دنیا کے منصب پر فائز نہیں رہے تھے، ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ آخری نبی کی باتوں کو مانیں، لیکن باوجود یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت میں جانتے تھے کہ تورات میں جو پیشن گوئیاں آخری نبی کے بارے میں ہیں وہ ساری ان کے اوپر فٹ ہوتی ہیں، انہوں نے صرف اس وجہ سے انکار کیا کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں آئے، اور مخالفت کی سازشیں انہوں نے بار بار کی، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں غلبہ عطا کر دیا۔ اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابوبکر کا دور گزرا، اور دور فاروقی جب آیا تو اس موقع پر 17 ہجری میں اسلامی لشکر بیت المقدس کو پہنچا، تو اس موقع پر وہاں کے پادری نے کہا کہ اگر تمہارے خلیفہ یہاں پر آتے ہیں تو ہم بغیر جنگ لڑے اس مقام کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ اسلام کی قوت کا ان کو اندازہ تھا کہ اگر وہ لڑیں گے تو پیس دیے جائیں گے۔ چنانچہ فاروق اعظم نے طویل سفر کیا اور وہ بیت المقدس کو پہنچے، اور ایک دستخط کے ذریعے سے ایگریمنٹ ہوا، اور اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں مسلمانوں کے کنٹرول میں یہ آ گیا۔ خلیفہ عبد الملک کا جب دور آیا تو اس دور میں مسجد اقصی کی وہاں پر پھر سے تعمیر جدید ہوئی، قبہ صخرہ بھی پھر سے تعمیر کیا گیا، اور وہاں سے لے کر 800 سالوں کا طویل عرصہ تھا کہ اس دوران میں کبھی بھی یہود کو اور نصرانیوں کو اپنی کسی بھی کوشش میں، کسی بھی سازش میں کامیابی نہیں مل پائی کہ وہ سرزمین فلسطین پر قبضہ کریں یا مسجد اقصی کو کچھ نقصان پہنچائیں۔ لیکن صلیبی جنگوں کا جب سلسلہ شروع ہوا 11ویں صدی عیسوی میں، 11 سینچری کے اندر، تو اس وقت بالآخر ایک طویل عرصے تک یہ جنگیں چلیں، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے کنٹرول سے مسجد اقصی نکل گئی، اور عیسائیوں نے وہاں پر مسلمانوں کو بڑی تعداد میں شہید کر کے قبضہ کر لیا، اور پھر اس قبضے کے بعد نور الدین زنگی نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور اس کے بعد وہ گزر گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد اس سلسلہ جہاد کو کنٹینیو کیا، اور 1187 میں وہ اس بات میں کامیاب ہوئے کہ 40 سال جہاد کرنے کے بعد بالآخر مسجد اقصی کو انہوں نے فتح کر لیا، شہر بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا، مسجد اقصی کو آزاد کیا۔ ان کی پوری نوجوانی اور ان کی جوانی عیسائیوں کے خلاف جہاد میں گزری، یہاں تک کہ جب مسجد اقصی کی چوکھٹ پر پہنچے تو جذبات سے مغلوب ہو کر وہیں چوکھٹ پر وہ سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے وہاں پر 40 سال کی جدوجہد کے بعد مسجد اقصی کو آزاد کرانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ 1187 کا واقعہ ہے، اور 1187 کے بعد سے تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پھر یہود اور کرسچنز کسی کو بھی کوئی سازش میں کامیابی نہیں ملی، یہاں تک کہ یہودیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے 19ویں صدی کے آخری میں اس بات کی کوششیں شروع کی کہ فلسطین کی سرزمین میں یہودیوں کی آبادی بڑھائی جانی چاہیے۔ آبادی بڑھانے کے لیے باقاعدہ انہوں نے زیونسٹ موومنٹ کا آغاز کیا، صہیونی تحریک کا آغاز کیا، اور 1880 عیسوی سے
مشرقی یورپ سے ان کے خاندان فلسطین کو منتقل ہونے لگے. یہ ایک ابتدائی تحریک تھی. 1897 میں باقاعدہ جس وقت زیونسٹ موومنٹ کا ہرتزل نے لانچ کیا اس موومنٹ کو، اور جس کا مقصد ہی یہ بتایا گیا تھا کہ فلسطین پر قبضہ ہے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے گریٹر اسرائیل کا بھی خواب دکھاتے ہوئے یہ بات بتلائی تھی 1896 ہی کے اندر کہ فرات سے نیل تک کی یہودی ریاست کو ہم دیکھنا چاہیں گے. یہ پلان اس نے 1896 میں پیش کیا اور 1897 میں اس نے باقاعدہ موومنٹ کو لانچ کر دیا. اس کی یہ موومنٹ لانچ ہوئی اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے لگا کہ تیزی کے ساتھ یہودیوں کا نقل مقام شروع ہوا اور وہ دنیا کے مختلف علاقوں خاص طور پر یورپ سے سفر کرتے ہوئے فلسطین کو آنے لگے. مسجد اقصیٰ کے اطراف میں پلاٹس خریدنے لگے، مکانات تعمیر کرنے لگے، مکانات کرائے پر لینے لگے اور آبادی میں اپنے پرسنٹیج کو بڑھانے کی پلانڈ کوشش کرنے لگے. 20th سینچری کا آغاز ہوا 1901 کے اندر سلطان عبدالحمید خان کو، جو کہ ترکی کے حکمران اور سلطنت عثمانیہ کے حکمران تھے، خلیفہ کی حیثیت رکھتے تھے. اس موقع پر انہوں نے اس بات کا پیشکش کیا کہ فلسطین کو آپ ہمارا یہودی وطن ڈکلیئر کر دیں تو یہودی ترکوں کے جتنے قرضے ہیں وہ سارے کے سارے قرضے معاف کر دیں گے، واپس کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بات کی. سلطان عبدالحمید خان نے اس بات کو بہت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور حاقام نام کا جو ایمبیسیڈر یا ریپریزنٹیٹیو یہودیوں کا آیا تھا اس کے منہ پر تھوک دیا انہوں نے کہ تم ایک ترک کے حکمران سے اس بات کی توقع کرتے ہو کہ وہ سرزمین فلسطین کا تم سے سودا کرے گا. لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو وارننگ دی گئی کہ تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد فری میسن موومنٹ لانچ کی گئی. دونما نام کے ایک گروپ کو متحرک کیا گیا اور مغربی تعلیم اور مغربی فلسفے سے متاثر چند نوجوانوں کو آرگنائز کیا گیا اور اس طریقے سے ان تینوں گروپس کے ذریعے سے بالآخر ہرتزل نے اپنے اثرات کو پھیلایا اور 7 سالوں کے اندر اندر سلطان عبدالحمید خان کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا گیا اور سلطان کو معزولی کا پروانہ لانے والا وہی حاکم تھا. اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے ان ظالموں نے سلطان کے ساتھ رویہ کیا. اور پھر اس کے بعد وہاں پر مصطفیٰ کمال اتاترک کو اقتدار پر لایا گیا، جو بظاہر نام کے تو مسلمان تھے لیکن اسلام کے شدید مخالف تھے. داڑیاں مڑوائی گئی. اس دور میں اذان کے اوپر پابندی لگ گئی اور ترک کی سرزمین پر بالآخر خلافت کو بچانے کی ایک تحریک کا دنیا بھر میں آغاز ہوا. لیکن یہ سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، اس کا خاتمہ ہوا، خلافت کا نظام ختم ہو گیا اور اسلامی ممالک چھوٹے چھوٹے وجود میں آ گئے. 40 اسلامی ممالک وجود میں آئے، مسلم ممالک وجود میں آئے اور یہ سارے کے سارے کمزور ہو گئے. جو قوت اور طاقت اور جو رعب اور دبدبہ سلطنت عثمانیہ کا، خلافت کا تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. اس کے لیے بہت زبردست انداز میں انہوں نے کوششیں کی. خاص طور پر انگلینڈ کے لوگوں نے کوششیں کی تھیں. انگلینڈ نے لارنس آف عربیہ نام کے ایک جاسوس کو روانہ کیا تھا. لارنس آف عربیہ آیا، آ کر اس نے عرب میں قیام کیا اور اس کی عربی اتنی اچھی تھی کہ عربوں کو آسانی کے ساتھ وہ انفلوئنس کر سکتا تھا. اس نے عربوں کے اندر نیشنلزم کو پیدا کیا. اس نے کہا کہ تم عربی النسل باشندے ہو کر کیوں کسی ترک بادشاہ کو مانتے ہو، اور باقاعدہ اس نے تحریک چلائی اور اس تحریک کے ذریعے سے بغاوت کے اوپر آمادہ کیا اور اس طریقے سے عربوں نے عملاً بغاوت کی. بغاوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی سلطنت سے یا خلافت کے نظام سے مسلمان الگ ہو گئے. یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس سرزمین کے اوپر ٹیمپل آف سولومن کو ہر حال میں تعمیر کرنا ہے. ان کے رائٹرز، ان کے اوریٹرز، ان کے اسکالرز، ان کے پوئٹس، ان کے انٹلیکچوئلز، سبھی کا یہ کہنا ہے. یہاں تک کہ ان کا جو مشہور فلسفی ہے موسیٰ ابن میمون دا کوڈ آف جیوش لا کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ ہر یہودی نسل کا فرض ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا عزم کرے. چنانچہ ہفتے میں 4 مرتبہ وہ دعائیں کرتے ہیں اس مقصد کے لیے.
بچے بچے کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ ٹیمپل آف سولومن کی تعمیر ہے، اور فری میسن موومنٹ کے قیام کا بھی اصل جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے ٹیمپل آف سولومن کو تعمیر کیا جائے۔ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر دیکھا جائے تو یہودیوں کا وہاں پر کوئی معبد نہیں تھا، وہاں پر کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ مسجد اقصیٰ یا قبہ صخرہ کو یہودیوں کی کسی عبادت گاہ کو توڑ کر بنایا گیا۔ رومیوں نے تو ان کا قتل عام کیا تھا، بے دردی سے نکالا تھا، مسلمانوں نے تو فیاضی سے رہنے کا موقع دیا۔ اسپین میں مسلمانوں کے دور حکومت میں سب سے اطمینان سے رہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ سوائے سلطنت عثمانیہ کے کسی دور میں ان کو اطمینان سے رہنے کا موقع نہیں ملا۔ 16ویں صدی عیسوی میں سلطان سلیم عثمانی کے دور میں ان کی دیوار گریہ کوڑے دان میں پڑی ملی ملبے کے اندر، تو انہوں نے ازراہ عنایت یہودیوں کو عطا کی۔ گورنمنٹ آف اسرائیل کا باقاعدہ جو نیوز بلیٹن شائع ہوا کرتا تھا، اس کے اندر یہ نیوز باقاعدہ چھپی تھی کہ سلطان سلیم عثمانی کے ذریعے سے یہ ہم کو ملی۔ لیکن بہرحال ان کی یہ جو سازش تھی، اس سازش میں وہ کامیاب ہوئے کہ اپنی آبادی کو بڑھائیں، آبادی کے پرسنٹیج کو بڑھائیں، اور اس کے لیے دنیا بھر سے جب یہودی وہاں پر آتے چلے گئے اور پھر وقتاً فوقتاً وہاں کے فلسطینیوں کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہونے لگی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مسئلہ UN تک پہنچ گیا۔ 1947 تک پہنچنے تک ان کی آبادی کے اندر پرسنٹیج اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ یہودی جو 1922 میں 12% تھے، 1931 میں 17% ہو گئے، 1944 میں 31% ہو گئے۔ 31% ہونے کے باوجود بھی ان کی جملہ آبادی 4.5 لاکھ کی آبادی تھی صرف، جو ہمارے پاس ایک محلے کے اندر عام طور پر ہوا کرتی ہے۔ نائنٹین 47 میں UN میں جب یہ مسئلہ گیا تو اس موقع پر UN نے جو فیصلہ کیا وہ بھی بہت عجیب فیصلہ تھا۔ UN نے 55% لینڈ اسرائیل کے حوالے کی اور صرف 45% فلسطین کے اصل عربی و نسل باشندوں کو دی۔ 1948 میں ایک جنگ کے ذریعے سے انہوں نے مزید قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس موقع پر قریب کے مسلم ممالک کے جو حکمران تھے وہ بھی چوکنا تھے، اور خاص طور پر اخوان المسلمون کے مجاہدین نے اہم رول ادا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی، اور عربوں کی چوکسی کے نتیجے میں بالآخر ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ لیکن یہی وہ موقع تھا جب کہ ان ظالموں نے مسلمان خواتین کا برہنہ کر کے جلوس نکالا تھا اور اس کے اعلانات کیے تھے، اور پھر اس کے بعد سے وقتاً فوقتاً ان کا یہ معمول بن گیا ہے۔ 1948 سے لے کر آج تک اب تک 100 سے زائد مرتبہ انہوں نے بمباری کی ہے۔ بمباری ہوتی ہے اور اس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر بلڈوزر پہنچ جاتے ہیں، وہاں مسلم مکانات کو ڈھا دیا جاتا ہے، مسلمان کیمپوں میں جان بچانے کے لیے چلے جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ وہاں پر یہودیوں کی آبادی بسا دی جاتی ہے، کالونیز قائم کر دی جاتی ہیں، اور آبادی کے اندر اضافہ اس طریقے سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اب سچویشن یہ ہے کہ 2021 کے پہنچنے تک بڑی مشکل سے مسلمانوں کے پاس 5% زمین باقی ہے، 95% زمین اب یہود کے قبضے میں ہے۔ غزہ کا علاقہ پورے اطراف سے یہود سے گھرا ہوا ہے۔ باہر کے مسلم ممالک اگر کوئی مدد پہنچانا چاہیں تو یہ مدد یہودیوں کے بغیر، اسرائیلی حکومت کے بغیر پہنچ نہیں سکتی۔ غزہ کے مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس ڈائریکٹ دوسرے ممالک سے کنٹیکٹ کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی فلائٹس آنے جانے کے لیے نہیں ہیں، آنے جانے کا جو بھی ذریعہ ہے وہ اسرائیل کے ذریعے سے ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل ہر قسم کی زیادتیاں ان پر کرتا ہے، خاص طور پر رمضان جب آتا ہے اور جمعۃ الوداع کو یوم القدس، یوم بیت المقدس جب منایا جاتا ہے، تو اس موقع پر خاص طور پر یہ مظالم کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اس موقع پر بھی جمعۃ الوداع کے سے ہی جنگ کا آغاز ہوا، اور جس طریقے سے انہوں نے وحشیانہ بمباری کر کے مسلمانوں کا نقصان پہنچایا وہ ہمارے سامنے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے مسلمان پورے عزم کے ساتھ، پورے استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے، حالانکہ ہتھیار کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں۔
لیکن اس کے باوجود وہ سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد اقصی میں نماز ختم کرنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی نسل ہی کو ختم کر دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خواتین کو بھی ختم کر دیا جائے تاکہ مسلمان بچوں کے پیدا ہونے کے امکانات بھی مستقبل میں نہ رہیں، بچوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ بڑے ہو کر پھر ہمارے خلاف جہاد نہ کریں۔ پوری کی پوری جینوسائیڈ کرنے کا منصوبہ ہے، نسل مسلمانی کو وہاں سے ختم کر دینے کا ان کا منصوبہ، اور ان کے یہ آخری اب جو 3 منصوبے ہیں وہ منصوبے یہی ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کیا جائے، یہ پہلا منصوبہ۔ دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹیمپل آف سولومن تعمیر کیا جائے، اور پھر تیسرا منصوبہ گریٹر اسرائیل کو بنایا جائے۔ ان تینوں منصوبوں کے لیے ان کی یہ سازشیں، ان کی یہ کوششیں جاری ہیں، ان کی انٹرنیشنل لیول پر لابینگ ہے، اس لابینگ کے ذریعے سے وہ کامیاب ہیں طاقتور ممالک کو انفلوئنس کرنے میں۔ جس موقع پر جنگ پیک پر تھی اس موقع پر $755 ملین کو ان کے دفاعی نظام کے لیے امریکہ کے بجٹ میں منظوری دی گئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چیمپئن ڈکلیئر کرتا ہے، اس نے پیک جنگ کے موقع پر اس قسم کے رویے کو اختیار کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف دنیا بھر کے مسلمانوں میں مسجد اقصی کی اہمیت اور روئے زمین پر تیسری مقدس مسجد ہونے کا جو شعور ہے وہ شعور بیدار کیا جائے، مسلمانوں کی نئی نسلوں کو اس سے واقف کروایا جائے، اور پھر یہ کہ جہاں جہاں سوشل میڈیا کے اوپر لابینگ کے اندر، پروپیگنڈے کے اندر، رائے عامہ کے بنوانے کے اندر کوئی کوشش کی جا سکتی ہے وہ کوشش بھرپور طور پر کی جائے میڈیا کی جنگ کے اندر، خاص طور پر سوشل میڈیا کی جنگ کے اندر، اس لیے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی جنگ میں یہودیوں سے مقابلہ ممکن نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کی جنگ میں مقابلہ ممکن ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ مستقل پریشر بلڈ اپ کرنے کا کام جو جہاں انفلوئنس کر سکتا ہو وہ اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنے میلز کے ذریعے سے، اور جس فورم میں ریپرزنٹیشن کیا جا سکتا ہو اس فورم میں ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے وہ کام کرے۔ امت مسلمہ کے بعض غیور لوگوں نے کوششیں یقیناً کی ہیں، لیکن ابھی کوششیں اتنی انفلوئنشل نہیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہود کے ہاتھ روکے جا سکیں۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال یہ فرمان موجود ہے کہ فلسطین کے سرزمین میں میری امت کا ایک حصہ مستقل جہاد میں مصروف رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیں، انہیں طاقت دے، قوت دے، مزید عزم اور حوصلہ دے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے وہ اسباب پیدا کرے جس کے نتیجے میں وہ ان کی مدد کر سکیں۔ ہمارے مسلم حکمرانوں کو بھی اللہ رب العالمین ان کی بے حسی کو دور فرمائیں اور ہماری بے بسی کو دور فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا انکل، ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ فرمایا ہے۔ عزیز بہنوں، آگے بڑھتے ہیں ترانے کی طرف۔ میں مدعو کرتی ہوں سہیرا صدف گوشہ محل یونٹ سیکریٹری کو کہ وہ ترانہ پیش کریں۔ جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی ہے وہ ایک شاہی ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی نا؟ جی ہاں، آ رہی ہے آپ کو۔ یہ تصور کی مائک پر میں نے فلسطین بولا ہے، اس نظم کو اس نظریے سے سنی۔ یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنی، یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنی، میری عجب داستاں بھی سنی، جو مجھے تک مانتے نہیں، جو مجھے تک مانتے نہیں، ساری دنیا کے وہ
رہنما بھی سنے، صرف لاش میں، صرف لاش کو کوئی کیوں اتنا کیوں؟ میں فلسطین، میں فلسطین، میں فلسطین، میں فلسطین، آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمن کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر خادم بٹھائے میرے سرزمین پر عمر آئے تھے، میری سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخم زخم ہے وہ ایک شان، میں فلسطین، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین، میں فلسطین ہوں، نہ ہی رکے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، میرے بچے ابابیل بچا، میرے بچے ابابیل بچائیں گے، میں فلسطین، میں فلسطین۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ آئی تھنک ہمارے جو اسپیکر ہے جو ترانہ پیش کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو رہا ہے نیٹ ورک کا، سو ویل ڈراپ اٹ اوور ہیئر۔ عزیز بہنوں، میں آپ تمام کے لیے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے 1 گھنٹہ نکالا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بنے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام سے درخواست ہے کہ جو کچھ آپ نے آج سنا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں اور اویئرنیس کریٹ کیجیے تاکہ مسلمانوں کے احوال سب کے سامنے عیاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں میں کہ ہر ملک میں تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمان کو، اور وہاں کے دشمنوں کی چالوں کو اللہ تعالیٰ رد کر دے اور پرامن ایک شہر بنا دے پھر سے۔ مجلس کے اختتام کی دعا آپ لوگ کر لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔